لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ مہمانان گرامی قدر، انتہائی عزت احترام کے لائق جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، قبلہ حضرت علامہ صاحب نے میری جو عزت افزائی فرمائی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی، انہوں نے آپ کو جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی بالکل بجا ہے۔ میری طبیعت یہ ہے کہ اگر آپ خاموشی سے سنیں گے تو مجھے ذرا مطلب سبحان اللہ کا میں قائل ہوں، لیکن خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ریت فرید دی پٹھڑی ساری۔ یہ مطلب یہ ہے کہ فرید دی ریت جڑی وہ پٹھی۔ بات علامہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ سبحان اللہ کہیں، پر بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ آواز زیادہ اونچی ہو جائے تو ان کی آواز دب جاتی ہے، میں انہی میں سے ہوں۔ اس لیے آپ جتنا پابندی کوئی نہیں، روایتاً رسماً عادتاً نہیں کہنا سبحان اللہ۔ جب تار پہ انگلی پڑے، چوٹ لگے، آپے چیخ نکلے تو قبول ہے۔ باقی آپ اس لیے سبحان اللہ کہیں کہ خطیب ذرا ماٹھا ہے، اسے سیک چڑھائیں،
تو مجھے آپ کے سیک کی لوڑ نہیں ہے، میرے پاس آگ کی تھوڑ نہیں ہے۔ میرے نام کے ساتھ قادری ہے، ہوں میں چشتی۔ اور ایک بابا جی تھے چشتی، وہ کہتے تھے بھٹھی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے۔ بھٹھی نالے تتی، بھٹھی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے۔ عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے۔ جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، وہ جنت دی کی چاہ کرے۔ تو اس لیے میری آپ نے گزارشات توجہ سے سننی ہے۔ جو میں نے پیغام آپ کی خدمت میں، حضرت نے پنجابی کا فرمایا ہے، میری اردو بھی پنجابی جیسی ہے۔ تھوڑی دیر ہم چلتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہم اڑ گئے یا لڑ گئے تو پھر ہم روٹ بدل لیں گے۔ اگر پنجابی میری بیچاری ہے ہی، ہم کون سا لکھنؤ سے آئے ہیں، اس لیے میری پنجابی اردو جو ہے وہ پنجابی جیسی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ مقصود بھی سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ جو یہ آج کا جلسہ ہے، اس کا عنوان حضرت صاحب کیا ہے؟ تعلیمات اولیاء دستار فضیلت۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ۔ یہ ظاہر ہے ولایت کا مرکز حضور کی ذات ہے، ولایت کا منبع مخزن حضور ہی کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید میرے نبی پاک کی رگ رگ، بند بند اور سند سند میں سمایا ہوا تھا۔ سارا زمانہ میرے نبی کے لیے روتا ہے اور حضور قرآن کے لیے روتے تھے۔ سیدھا کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے عشق تھا۔ عشق کی ایک علامت ہے کہ جنہ دے من عشق سمانا، رونا کم انا، وچھڑے روندے ملدے روندے، روندے ٹردے راہ۔ عاشق کی عادت ہے اپنے محبوب کے لیے تڑپتا ہے، بیتاب ہوتا ہے، وہ نہ ملے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ علماء کرام جلوہ فرما ہیں، کچھ دن وحی موقوف ہو گئی، یعنی قرآن کچھ دن نہ آیا۔ اللہ کی حکمتیں اللہ جانے کیوں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، اب 13-14 دن گزر گئے، قرآن نہ آیا۔ جبریل اللہ کا پیغام نہ لایا۔ اب حضور کا حال کیا ہوا؟ حضور کبھی گھر میں روتے، کبھی حرم میں بیٹھ کے روتے، کبھی پہاڑوں پہ چڑھ کے روتے۔ یہاں تک آتا ہے کہ روتے روتے یہ حال ہوا
کہ سرکار دو عالم کے ہونٹوں سے یہ لفظ نکل گئے کہ مولا یہاں میرا ہے کہاں؟ ساری بستی دشمن ہو گئی، تم سے کیا ہی محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔ مکے میں یہی حال تھا، حضور قرآن پڑھتے تھے، کسی ہاتھ پہ تالیاں، کسی ہونٹ پہ گالیاں، یہی ملتی تھیں ڈالیاں۔ ہم نکمے نکارہ لوگ آئے، آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، ہماری حیثیت ہے، آپ نے چل کر ہمارے لیے، علامہ صاحب نے، انہوں نے میرے لیے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، اب آپ نے میرے لیے یہ کرسی بچھائی اور آپ کے لیے مسجد شریف کے اندر صفیں بچھی، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، تصور وہاں کا کرو کہ حضور کسی کو پتھر نہیں مارتے تھے، حضور کسی کو گالی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے بولا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ میرا نبی کمر ہمت باندھ، یا ایھا الرسول بلغ، میرا پیغام پہنچا۔ بس حکم رب کا آیا، پھر حضور نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ اندھیری دیکھی نہ طوفان، نہ حضور نے منڈی دیکھی نہ میلہ۔ آپ سمجھدار ہیں بھئی، گجرانوالے میں سبزی منڈی میں جا کے آپ یا میں وہاں جا کے تلاوت شروع کر دیں، لوگ کہیں گے عقل کریں، یہاں سبزی بک رہی ہے، یہاں شور مچا ہوا ہے، یہاں لوگ چیزیں بیچنے خریدنے آئے ہیں، آپ انہیں آ کے تبلیغ کرنے آ گئے ہیں۔ تبلیغ کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہے۔ اب میرے نبی کے لیے کوئی سٹیج نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی نقیب نہیں تھا، کرسی تو کجا کوئی بلانے والا نہ تھا۔ اب حضور منڈیوں میں جاتے، ذوالمجاز کی منڈی، عکاظ کا میلہ، یہ منڈیاں تھی مکے کے ارد گرد، حضور منڈیوں میں جاتے، لوگ جانور بیچ رہے ہیں، میرے نبی نے ایک اونچے پتھر کو پایا، پتھر پہ چڑھ کے کوئی آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا، حضور نے قرآن سنایا۔ تصور کریں، وقت دیکھیں، اپنے پرائے ہو گئے۔ اب علامہ صاحب بول رہے تھے، مجھ سے قبل بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے تقریر فرمائی، آپ نے نعرے لگائے، آپ نے ان کی عزت افزائی فرمائی، لیکن جانتے ہو میرے نبی نے جب قرآن شروع فرمایا تو واہ واہ کی آواز آئی تھی؟ نہیں، کچھ لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی، کچھ نے تالیاں بجانی شروع کی۔ ابو جہل ٹولیاں لے کے پہنچا، وہ پیچھا کیا کرتا تھا، اس نے 4 آوارہ گرد ادھر کھڑے کیے، 2 لونڈے ادھر کھڑے کیے، 5 ادھر کھڑے کیے، اور خدا کا قرآن بتاتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، آواز یہ گونجی، او لوگو یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کا قرآن مت سنو، والغو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، اب چاروں طرف مچا شور، اب اٹھا، جس کے ہاتھ میں پتھر اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں مٹی آئی اس نے حضور کے چہرے پہ مٹی ڈالی، اب پتھر سیدھے چہرے پہ لگے، چہرے سے خون بہتا جا رہا ہے، مگر پیغام دینے والا اپنی بات کہتا جا رہا ہے۔ سارے دکھ
درد سہتا جا رہا ہے، پیغام حق کہتا جا رہا ہے۔ اتنے میں سگا چچا ابو لہب آیا، وہ نکیلے پتھر چون کے لاتا، جہاں سرکار کو کھڑا پاتا وہ بدبخت تاک کے حضور کے ریشمی پاؤں پہ مارتا۔ اب چہرہ بھی خون آلودہ اور بدن لہو لہو، پاؤں بھی لہو لہو، اب نالین بھر گئی خون سے، مگر صدقے تیرے مدنی میرے، یہ حوصلہ تیری ذات کا، کیا کہنا تیری قرات کا۔ ہے کوئی کائنات میں، اس کی ایکو میرے بھائی بند کر دیں، سپیکر والے ساؤنڈ والے، ایکو بالکل ہلکی رکھیں۔ اب مجھے کوئی بندہ بتائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ اٹھ کے شور مچا دے، میری ساری خطابت نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ایک بندہ اٹھ کے ہلکا سا کنکر پھینک دے، سب کچھ یہیں فنا، لیکن چاروں طرف پتھر برس رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نکیلے پتھر پڑ رہے ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ ہے کوئی کائنات میں اتنا بڑا مبلغ، خطیب آدم، کوئی بہت بڑا قرآن کا قاری، اس حال میں، اس ماحول میں وہ تنہا میرے نبی کی ذات ہے۔ میرے سونے مدینے والے، تیرے دین سے محبت کی کیا بات ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم تو آئے پھولوں کی سیج پہ، ہم اور آپ پھولوں کی سیج پہ، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ کبھی تصور کیا ہے کہ اگر یہیں پتھروں کی بارش شروع ہو جائے تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن یہ ہستی ہے، میرے نبی کی ہستی ہے، دشمنوں کی بستی ہے، دشمنوں کی بستی ہے۔ میرا نبی کیوں قائم ہے؟ کیونکہ دل میں قرآن کی عشق اور مستی ہے۔ رسمی پیار نہ تھا، قرآن سے پیار تھا، میرا نبی ہر دکھ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اگر میرا نبی دکھ نہ اٹھاتا، وہ مدینے مکے سے چل کے دین گجرانوالے آتا۔ اگر یہ اللہ ہمارے ذمے، تمہارے ذمے، تبلیغی جماعتوں کے ذمے، دعوت اسلامی کے ذمے رب لگاتا، دین اسی گلی میں ہی رہ جاتا۔ ہم نے دین کے نام پہ کھایا ہے، حضور نے ہر ستم اٹھایا ہے، اپنی اولاد آل اصحاب کو قربان فرمایا ہے، اپنا لہو اس دین کی جڑوں میں بسایا ہے، پھر یہ قرآن یہاں تک آیا ہے۔ اب آپ نے دستار فضیلت کا جلسہ سجایا ہے، یہ سارا کرم وہاں سے آیا ہے۔ یہ الگ بات، ہم بھلکھڑ لوگ ہیں، ورنہ تصور فرمائیں کہ مکے والے پتھر مار مار کے انہوں نے حضور کو رلایا، بڑے لوگوں نے اس میں خیر میں بھی حصہ ملایا۔ جب حضور لہو لہو، بدن زخمی زخمی، جسم داغ داغ، حضور اسی حال میں گھر جاتے، مکے کے کافر پیچھا کرتے کرتے گھر تک جاتے، تو وہاں کون تھا؟ وہاں ایک عورت تھی
جو رسول اللہ کی بچیاں بھی سمیٹتی تھی اور نکلتا ہوا چہرے سے لہو اپنے آنچل دوپٹے میں سمیٹ سمیٹ کے حضور کا حوصلہ نہیں توڑتی تھی، الٹا حوصلہ جوڑتی تھی۔ جب بھی لب کھولتی تھی خیر کی باتیں بولتی تھی۔ اس بی بی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس لیے میرے نبی نے بنیادی کردار ادا فرمایا، بی بی نے اپنا حصہ بھی ملایا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن، ہم اس سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم پیار کرتے ہیں، حضور عشق کرتے تھے۔ حضور قرآن سے عشق کرتے تھے۔ عشق اسی کو کہتے ہیں، عاشق محبوب کی خاطر پتھر بھی کھاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تھے نا، بغداد کے بزرگ تھے حضرت شبلی، داتا صاحب کے پیر کے پیر کے پیر۔ داتا صاحب کے پیر کا نام ہے حضرت ابو الفضل ختلی، ان کے پیر کا نام ہے حضرت حسری، ان کے پیر کا نام ہے شیخ شبلی، اور شیخ شبلی کے پیر کا نام ہے جنید بغدادی، جنید بغدادی کے پیر کا نام ہے سری سکھتی، سری سکھتی کے پیر کا نام ہے معروف کرخی، معروف کرخی کے پیر کا نام ہے حسن بصری، حسن بصری کے پیر کا نام ہے مولا علی۔ یہ جڑے ساڑھے پیر نہیں تھے، پھر یہ تے کسے کھاتے چی نہیں، یہ نکڑوں نے تھے بیچارے۔ اصل پیر تو وہ داتا کے پیر کا بھی پیر، سمجھو سارے فقیر۔ اللہ اب حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد والے، ان کو کچھ لوگ دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، اور ان دیوانوں سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں، دیوانوں سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ فتوے بھی خیر سے کفر کے بھی لگاتے تھے۔ وہ کل بھی ان کا کاروبار تھا، آج بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بیماری ہر دورے چ رہی ہے۔ تو خیر وہ فتوے لگانے والوں نے ان کو کافر کہا، اور پھر حکومت سے مل گئے، حکومت والوں نے اٹھا کے شبلی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب ایک گروہ شبلی کو جیل میں ڈلوا رہا ہے، دوسرا گروہ شبلی کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ہمیشہ دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک تو انہوں پتھر مارے گی، ایک تو انہیں زخم سیدھے کرے گی۔ یہ جماعتیں دو ہی رہنی ہیں۔ بھئی آرام سے بیٹھ جائیں بس۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حضرت شبلی جیل میں، عاشق آ گئے، آ کے کوئی ادھر سلاخوں کے سامنے، کچھ ادھر سلاخوں کے سامنے۔ شبلی نے کہا کون ہو تسی؟ انہاں آکھیا اسی تواڈے عاشق ہیں۔ شبلی دیوانہ ہنسا، کہا جھوٹے کہیں کے، فراڈیے کہیں کے، عشق جھاڑنے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تیرے عاشق ہیں۔ شبلی نے ادھر دیکھا، بھئی یہ تو پورا محلہ ہے، محلے دوارے دینا کی نہ ہے، غازی عباس علیہ سارے آئے کھلے ہوتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، سارے میرے عاشق کو۔ کہا ہاں۔ اب حضرت شبلی نے زمین پہ ہاتھ ٹکایا، ایک پتھر اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، اٹھا کے پتھر ایسے جو فرمایا، ایک بھی عاشق نظر نہ آیا۔ عاشقاں نے لائی دوڑ، تے سارا علاقہ ہو گیا چوڑ۔ تو شبلی نے پیچھے سے دی صدا، او میرا بھیرا، او عاشق شاہ، دیا۔ اس نے کہا نا تو پتھر مارتا ہے۔ فرمایا جھوٹے کہیں کے، نام عشق رکھواتے ہیں، پتھر ایک نہیں کھاتے ہیں۔
مسئلہ سمجھ میں آیا؟ عشق خون مانگتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں یاریاں لاون سر منگدیاں. کیا؟ یاریاں لاون سر منگدیاں. اگر یاری لگائے گا تو یہ سر بھی خیر سے جائے گا. حضرت سلطان باہو علامہ صاحب نے تو سر میں بولا، میں تو بے سر آدمی ہوں، لیکن ان کا سیک مجھے بھی چڑھ گیا. وہ کہتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو. عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی پہاڑاں ہو. اور 100 میں لکھ لکھ بدیاں کر جانی باغ بہاراں ہو. منصور جہیں چک سولی دتے تے جڑے واقف کل اسراراں ہو. تے سجدوں سرنا چاہیے باہو بھمیں کافر کین ہزاراں ہو. عشق جو کماتا ہے اس کو سکھ کم کم آتا ہے. ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتا ہے. حضرت امام غزالی کہتے ہیں 3 بندے گئے حج پہ. 3 بندے حج پہ گئے. ایک تھا بلخ کے چیف جسٹس قاضی القضات کا بیٹا، ایک تھا شیخ الاسلام بلخ کا بیٹا، ایک تھا حاکم بلخ کا بیٹا. تینوں گئے تو جب پہنچے نا مکے تو تینوں نے کہا یار سنا ہے کہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے جو دعا مانگو قبول. پہلے دعا ذرا مقرر کر لویے منگنا کیے. انہاں کے گل تے ٹھیک ہے. او 3 بہ گئے تے جیڑا سی وقت کے بادشاہ کا بیٹا انہیں آکھا ربا میری اے دعا جدوں میرا ابا جاوے شالا میری واری آوے. مطلب سیدھی ہے نا، جدوں شہباز شریف مر جاوے حمزہ آکھے گا میری واری آوے. جدوں آسم منیر خیر نال کرم فرماوے. مطلب جانا تے ہے نا، پر توڑا دل تے ہونا ہے کہ ہن جلدی جاون کہ کاکڑ شاکڑ جانا لے کوئی نہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب دوسری واری آ گئی چیف جسٹس کے بیٹے کی. اس نے کہا یا اللہ کرم فرمانا، میرے ابے نے بھی آخر ہے جانا، اللہ کرے آئے وہ زمانہ. یا اللہ جب میرا ابا مر جاوے، جب قبر میں اتر جاوے شالا میری واری بھی آوے. ہن بچ گیا ایک بلخ دا فقیر. او جدہ نہ پیو گورنر سی، نہ حاکم سی، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، نہ شیخ، نہ جٹ، نہ بٹ، نہ رانا، نہ مولانا، نہ شیخ الحدیث. او بیچارہ ہے ہی فقیر سی. انہیں آکھیا شیخ الاسلام تے شیخ الاسلامی مانگ لئی، انہیں او مانگ لئی، میں کی منگا. انہیں آکھیا ربا انہاں دے پیو وڈے وڈیرے تے میں نو تھوڑا جا اپنا عشق چا دے. کی منگیا؟ میں نو تھوڑا جیاں، میں تھوڑے تے زور دیتا تھا کہ تھوڑا ہی رہے. تھوڑا جیاں میں نو عشق چا دے. ہو گیا واپس گھر آئے. قاضی القضات چیف جسٹس الحمدللہ مر گیا. اپنا تے ویسے گزر گیا. او مر گیا، او دا پتر چیف جج بن گیا. حاکم مریا، او دا پتر بنیا. شیخ الاسلام صاحب بھی مریا، او دا پتر تریا.
تے فقیر جنہیں منگیا سی عشق لگی بیماری ماس خورے دی تے جسم دا گوشت کٹ کٹ کے زمین تے آوے تے کیڑا پیا جسم نو کھاوے ہن ٹرن جوگا نہ رہیا ہن گھسٹ دا جاوے ایک دن جدوں ویکھیا اکھاں دی بینائی بھی جا رہی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں پیر ٹردے نہیں کان سندے نہیں دھڑکنا ہولیاں ہوئیاں اپنے آپ نو گھسیٹ دا مسیت دے در تے آیا رو کے نعرہ لایا واہ خدایا منگیا سی تھوڑا جیا پیار کر چھڑیائی بیمار واہ پروردگار منگیا سی تھوڑا جیا پیار تے کر چھڑیائی بیمار واہ پروردگار تے آئی حاطف غیب تو صدا فکر نہ کر اساں ہن عشق شروع تے کیتا ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بات سیدھی ہے حضور کو قرآن سے عشق تھا اور عشق جب آتا ہے عاشقوں کو رلاتا ہے عاشقوں کو تڑپاتا ہے اور یہ حال رہا کہ میرے آقا قرآن کے لیے روتے بھی رہے قرآن کے لیے پتھر بھی کھاتے رہے قرآن کے لیے ظلم بھی سہتے رہے کون سا دکھ تھا 3 سال میرے حضور نے قید بھگتی کتنے سال یہ شیب ابی طالب نہیں سنا آپ نے نہ پانی جانے دیتے نہ گندم کا دانہ جانے دیتے ایک دن نہیں مہینہ نہیں 3 سال جرم کیا تھا جرم یہی تھا فقط اس بات پہ دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ فقط اس بات پہ دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ خونے نہ کردائیں کسیرا نہ کشتائیں جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائیں نہ اسا کسے نو قتل کیتا نہ کسے نو ماریا اسا صرف تیرے نال پیار کیتا تیرے پیار دا ریزلٹ اے آیا اپنیاں چھڑیا پرائیاں چھڑیا ساری دنیا ہو گئی دور تنہا ہو گئے حضور اب اس حال میں ایک ہی آسرا تھا سہارا تھا وہ قرآن پیارا تھا بندہ جس سے عشق کرتا ہے پتہ اسے ہی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے اب قرآن کو آپ نہیں جانتے آپ سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ 30 پارے کی ایک شے ہے حالانکہ یہ 30 پارے کی محض شے نہیں ہے ابھی اعلیٰ حضرت کا عرس گزرا ہے مسئلہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سمجھ بھی آئے پوچھا گیا علماء سے کہ قرآن افضل ہے یا مدینے والا مسئلہ تو بڑا ہمارے لیے ٹیڑھی کھیر ہے آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے مننا مسئلہ تو بڑا وہ کہتے ہیں نا ایک بزرگ وہ کہتے ہیں خدا آکھاں تاں جگ ڈر دے
جدا آکھاں تا دل مردے، صفا آکھاں تا حق تردے۔ وہ کہتے ہیں اب کہیں کیا؟ بھئی قرآن افضل ہے یا حضور افضل؟ ہمارے جیسے خطیب تو خیر سے کان پہ ہاتھ دھر کے نعرے لگا دیتے ہیں نا، جتھے حضور ادھے ہی قرآن، یعنی قرآن حضور دے پیچھے پیچھے ہی پھر درے ہے۔ انہوں نے بیچارے انہوں کو پوچھے کہ قرآن یہ مسئلہ کہاں آ گیا ہے؟ امام شامی سے جس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے لکھتے لکھتے اینڈ کر دیا، کہنے لگے چپ، یہاں چپ ہی بھلی، لیکن چلتے چلتے مسئلہ بریلی آیا۔ اس کو کہتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا، وقت کا کوئی پتہ نہیں بعد والا یا پہلے والا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب آیا تو آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا امام شامی کو سلام ہے، آپ کہتے ہیں اور کروڑ احترام ہے، اور آگے یہ دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائے۔ اختلاف کرن دے بھی کچھ سلیقے ہوندے، ہون تو ایک کوئی طریقہ آ گیا کہ بس رات نو اختلاف، سویرے سارا کھاتا صاف، چوک کے اوہ کیڑی نام مرادے ہو فیس بک بے کے اپنا سامنے رکھ کے تے اپنے وڈے عالم نو او دی پگڑی تو شروع فرمانا ہے تے جتے تک جانا ہے، انہوں زمین تے لے آنا ہے، جدوں تکر انہوں نہیں مکانا ہے، یہ چھوٹے مولوی نے وڈا نہیں ہونا ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ کینسر ہے۔ بڑے سے اختلاف کرو پر طریقہ بھی تو سیکھو۔ اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں تطفلات۔ تطفلات کا مطلب ہے کہ آج بھی میں نے جمعے پہ مثال دی کہ دادا تے پوترا نال جا رہے سن، کتھے پوترا تے کتھے دادا، تے او دادا جی بزرگ سن تے او گلی اے بھی جاندی سی تے اے بھی تے شاٹ اے سی تے بابا جی لمبی گلی ٹور پہ، پوترے آکھے ابا جی ایدو چلیے، انہیں کہا او کیوں؟ انہیں کہا اتھو ذرا قریب تے جلدی پہنچ جاواں گے۔ گلی او بھی سیدھی سی پر شاٹ ذرا اے سی، انہیں کہا ٹھیک ہے پوترا تو ٹھیک آکھے میں بھولے آسا۔ اے پوترا دادے نال تے اعلیٰ حضرت بھی وڈیاں نال آدھے نا اسا انجی کیتا ہے کہ اسی بہتی چھوٹے او بہتی وڈے، بڑے ادب نہ دعاواں دے کے۔ ایک جگہ پہ تو کہتے ہیں کہ بے برکت کلماتکم، اے جناب اے جیڑا مسئلہ سانو دماغے چ آیا ہے اے تواڈے کلماں دی برکت نال آیا ہے، ورنہ احمد رضا کی شے اتھے تے جنوں ایک لفظ بھی سدھا آیا نہیں انہیں اپنے وڈے چاچے نو لمحہ ناراض بھی نہ ہونا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ اگر کسی کو آ جائے عقل میں کہ اختلاف کرے اگر ہے کہ طاقت، لیکن ذرا طریقے سے۔ اعلیٰ حضرت نے اب حضرت امام شامی جیسا بندہ وہ کہتا ہے چپ بھلی، پتہ نہیں قرآن افضل یا محبوب رحمان افضل، سانو پتہ نہیں چپ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سرکار چوپتا تاں رویے جے مسئلہ سورج دی طرح انہاں دی روح بولی ہونی ہے، ساڑھے اتے ظاہر نہیں ہویا، اے رب جدوں کرم فرماندا ہے سورج غاراں وچ بھی وڑ جاندا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 نعرہ رسالت، آستان عالیت اللہ والا شریف، آستان عالیت اللہ والا شریف، آستان عالیہ حضرت کالے والا شریف، آستان عالیت اللہ والا شریف۔ اللہ ماشاءاللہ، کھلیں کلیاں
فضا مہکی پھول مسکرائے، کھلیں کلیاں فضا مہکی پھول مسکرائے، الحمدللہ ہماری محفل میں قبلہ شاہ جی آئے۔ اب شاہ صاحب کی خدمت میں بیدم شاہ وارسی کا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، ساقی تیرے آتے ہی یہ جوش ہے مستی کا، شیشے پہ گرا شیشہ پیمانے پہ پیمانہ۔ تو قبلہ شاہ جی جو ہیں یہ شرق غرب کے مبلغ ہیں، ظاہر ہے یہ سورج ہیں اور ہماری حالت تو وہ کہتے ہیں سورج اور شبنم کے قطرے میں، اس لیے آپ علامہ صاحب نے کہہ رہے تھے زیادتی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، زیارت کریں، ماشاءاللہ۔ تو ہون اکھ یار والتے باقی مسئلہ کاروار تکتے شاہ صاحب کو رہیں سنے میری۔ حضرات گرامی بڑا وہ قبلہ شاہ صاحب بڑے نازک موڑ پہ آئے، نازک لوگ نازک موڑ پہ ہی آتے ہیں، بڑے نفیس الطبع ہیں شاہ صاحب۔ مسئلہ بھی بڑا نفاست کا تھا اور نزاکت کا تھا کہ سوال ہے کہ کیا سرکار دو عالم افضل ہیں یا قرآن؟ بڑی انتہائی ذرا سی کمزوری ہوئی ایمان گایا۔ اب اس منزل پہ اگر بولا تو علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا سچا گدا بولا، سراپا مہر و وفا بولا، میرا احمد رضا بولا۔ جہاں علامہ شامی کو پسینے آ جائیں، امام شامی امام شرق و غرب کا امام ہے، لیکن وہاں جو بندہ آئے چوک میں ہی کھڑا ہو جائے تو بندہ اسے 1000 مرتبہ سلوٹ فرمائے، اس کا نام کیوں نہ لبوں پہ آئے۔ الحمدللہ اسی لیے ہے اعلیٰ حضرت کے ہم پہ سائے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ بولیں، آپ نے فرمایا پچھلوں نے جو فرمایا ٹھیک فرمایا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ان کی برکت سے میں نے یہ مقام پایا۔ کیا ادب ہے، کیا شرم ہے، کیا بھرم ہے، کیا دین ہے، کیا دھرم ہے۔ ان کی برکت سے میں نے یہ مقام پایا۔ آپ نے فرمایا حضور توقف کی لوڑ نہیں، چپ کی لوڑ نہیں، وہ کیوں؟ فرماتے ہیں مسئلہ ظاہر باہر ہے۔ مسئلہ ظاہر باہر کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک ہیں اوراق اور الفاظ۔ یہ ہن بندہ پورا پیالہ تبرک دا کھاوے تے پھر سمجھ آوے، نہیں سمجھ آئے تو جب تک بندہ پلیٹ نہیں ورتاتا ہے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اب زور لگانا ہے کہ قرآن مجید جو اوراق الفاظ کے چولے میں ہے، جلد ورقے الفاظ کے جو چولے میں ہے، کیونکہ یہ حادث ہے، اس سے حضور اعلیٰ اور کلام نفسی جو لفظوں میں نہ تھا۔ چلو ہن اروار پار آکھئے، جو اروار آیا لفظوں کے چولے میں، ورقوں کے لباس میں، جلد کے لباس میں، جو ہے ہمارے پاس میں، کیونکہ ورقہ بھی حادث، لفظ بھی حادث ہے، جو اللہ کا کلام قدیم ہے جسے کلام نفسی بولتے ہیں،
اگر کلام نفسی ہوگا تو وہ حضور سے اعلیٰ، اگر کلام یہ والا اس سے حضور اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا، مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بلکہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حضور کی زلف دوتا کی قسم۔ اس لیے یہ جو قرآن ہے یہ میرے حضور کا مہمان ہے، بلکہ میرے کریم مدنی کی جان ہے۔ اس لیے حضور قرآن کے لیے روتے تھے، تڑپتے تھے، کیونکہ واحد میرے نبی کا سہارا قرآن تھا۔ سارا مکہ دشمن تھا، اب اللہ بولتا تھا، من کے بند کواڑ کھولتا تھا، رب کریم قرآن کے موتی رولتا تھا، رس مدنی کے کانوں کے ذریعے دل میں رب گھولتا تھا، میرا محبوب اسی پہ خوشی مناتا تھا۔ لیکن کتنے دن گزر گئے قرآن نہ آیا، حضور نے رو رو کے زید کو بھی رلایا۔ ایک دن زید نے تڑپتا دیکھا کملی والے کو، کہا لجپالا، پھر کسی نے گالیاں دی، پھر کسی نے پتھر مارے، پھر کسی نے ستایا، نہ رات کو سوتے ہو نہ دن کو آرام ہے، لجپالا خیر تو ہے؟ سرکار نے روتے ہوئے کہا زید اتنے دن ہو گئے قرآن نہیں آیا، نہ قاصد نہ پیغام آیا، نہ خشک جواب سلام آیا، گئی گزر عمر جکھ جکھ وے میاں، نیو لائم کارن سکھ وے میاں، پے پلڑے ڈوڑے دکھ وے میاں، ماہی کر گیا وعدہ آمن دا، نہ آ پایا نہ سلام آیا، اجھا روگ لگا میری دلڑی نو، نہ موت آئی نہ آرام آیا۔ حضور تڑپ رہے ہیں قرآن کے لیے، قرآن مجید کی عزت کی قسم ہے، حضور قرآن سے عشق فرماتے تھے، اسی لیے روتے تھے، رلاتے تھے۔ اور پھر اب ایک تصویر کا رخ دیکھا کہ حضور قرآن کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن جب ایک مکے کی کھترانی کافرہ نے تانا دیا، کہا محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا۔ یہ جو دشمن بڑے ظالم ہوتے ہیں وہ تو طاق میں ہوتے ہیں کہ موقع ملے تیر چلائیں، اس نے تیر تانے کا تیر چلایا، کہنے لگی ودع محمدن ربہ وقلہ، محمد کو محمد کا خدا چھوڑ گیا، وہ نہ چھوڑتا یہ کیوں روتا، یہ کیوں تڑپتا، لگتا ہے دوستی ختم ہو گئی، رب روٹھ گیا، رب اسے چھوڑ گیا۔ حضور تڑپتے تڑپتے آج پھر بولے واہ خدایا، آج مکے کی کھترانیاں بھی مجھے تانے دیتی ہیں۔ آجا آجا اللہ
اللہ اکبر۔ میرے مالک مجھے مکے کی عورتیں بھی تانے دے رہی کہ تو مجھے چھوڑ گیا، تو مکھ موڑ گیا ہے، تیری حکمتیں تو جانے لیکن دنیا تانے دیتی ہے۔ اب ذرا میرے نبی کی عظمت بھی دیکھیں، قرآن کی عظمت دیکھیں، اب حضور کی عظمت دیکھیں کہ ادھر حضور کے آنسو بہے رخساروں پہ ڈھل کے، ادھر رب نے فوراً جبریل کو بلایا کہ مکے کے کافروں نے میرے محبوب کو رلایا، جبریل ابھی جا میرے محبوب کو چپ کرا، قرآن کا رومال لے جا، اس کے آنسو بہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ پہلا نبی ہے جو رو رہا ہے؟ حضرت نوح روئے، حضرت آدم روئے، حضرت یحییٰ روئے، حضرت زکریا روئے، صدیوں نبی روتے رہے، لیکن اللہ سے جب حضرت آدم 300 سال روئے، حضرت نوح 950 سال روئے، یہ چہرے پہ نہریں بن گئی تھی روتے روتے۔ ایک دن فرشتوں نے کہا تھا مولا یہ جو روتے پھرتے ہیں پلٹ کے پوچھ تو صحیح کیوں روتے ہیں؟ آواز آئی لا ابالی بے شے، میں بے پرواہ ہوں، میں بے پرواہ ہوں، لیکن آج اپنا ماہی جو رویا پھر کی ہویا؟ فٹ جبریل کو بھجوایا، جبریل قرآن یہ لایا، سرکار کو آ کے اٹھایا، اٹھا کے کہا سونا غیروں کی سنتے ہو، غیروں کی سن کے روتے ہو، نہ رو والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی، فأما الیتیم فلا تقہر، وأما السائل فلا تنہر، وأما بنعمت ربک فحدث، الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، نارو ورفعنا لک ذکرک۔ زندہ زندہ رسول کے غلام، سارا زمانہ رویا کچھ نہ ہویا، جب محبوب رویا پھر کی ہویا؟ ایک جملہ بھی رب بول دیتا بڑا تھا، ایک لفظ بھی رب بول دیتا بہت تھا، لیکن پھر رب جب بولا گیٹ ہی کھولا، کباڑ نہیں کھولا، گیٹ ہی کھولا۔ حالانکہ فحدث پہ آیت ختم ہوتی ہے لیکن کلام ختم نہ ہوا، بولتا ہی جا رہا۔ انداز کیا ہے؟ جواب اتنا ہی تھا، کافرہ نے تو کہا تھا نا ودعا محمدن ربہ، اس کا جواب تھا ما ودعاکا، لیکن رب نے یہ نہیں کہا ما ودعاکا، اس نے پہلے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ انداز ہوتا ہے یار منانے کا، کیا بھروسہ زمانے کا۔ وہ قرآن کی شان ہے، یہ صاحب قرآن کی شان ہے، انہیں بھی کروڑوں سلام، اسے بھی کروڑوں سلام، اس لیے قرآن سبحان اللہ
محبوب کو چپ کرایا، پر محبوب نے قرآن مجید جو اٹھایا تو صحابہ کی رگوں میں نہیں خون میں انجیکٹ فرمایا۔ صدیق اکبر کے جس وقت ذمے آیا تو صدیق رات ہوتی ساری دنیا سوتی، صدیق کے ہونٹوں پہ قرآن کی قرات ہوتی، صدیق روتے خود تڑپتے۔ حیرت یہ ہے کافر عورتیں، کافرہ عورتیں، کافروں کے بچے، پکے کچے، جھوٹے سچے، سارے آتے کان لگاتے واپسی بھول جاتے۔ اسی لیے مکے کے کافروں نے احتجاج کیا، ابو بکر یا آواز آہستہ رکھ، پڑھ ضرور قرآن پر ہولے ہولے۔ صدیق نے کہا نہ ہولے نہ ہولے، جد بلبلے محمد بولے۔ پھر کواڑ کفر دے کیوں نہ کھولے، سن کے تلاوت صدیق دی کافر ڈولے۔ اسی جرم کی پاداش میں کہتے تھے کہ اگر تو قرآن سے، صاحب قرآن سے یاری رکھے گا تو نہ تجھے SSP والا عہدہ رکھنے دیں گے، اور تو کیونکہ جج ہے خون کے فیصلے تو کرتا ہے۔ سیشن جج بھی صدیق تھے، انتظامی سربراہ بھی صدیق تھے، سوشل سیکٹر کے چیئرمین بھی صدیق تھے، سب سے بڑے تاجر بھی صدیق تھے۔ اتنے سارے عہدے، انہوں نے کہا یا عہدے رکھ، یا پیار رکھ، یا اروار رکھ، یا پار رکھ، یا یار رکھ۔ انہوں نے کہا تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ عمر کا وقت جب آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے سمعتو نشیجہ من وراء الصفوف، جب حضرت عمر مصلی پہ آتے قرآن شروع فرماتے ہچکیاں پیچھے تک جاتی، آخری صفوں تک حضرت عمر کی ہچکیاں سنائی دیتی جب قرآن پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر اذا زلزلت الارض سورت کسی نے پڑھی، صدیق پھڑک کے گرے زمین پہ، ایڑیاں رگڑتے رہے۔ لوگوں نے کہا صدیق تو ہے ٹھیک؟ آگے صدیق نے کہا اتنا تڑپتا کیوں ہے ماہیے بے آب کی طرح؟ صدیق نے کہا یہ سورت جو تم نے پڑھی ایسا لگا جیسے ابھی اتری ہے۔ عثمان کا موسم جو آیا، عثمان کیا کہنے میری جان، عثمان جامع القرآن، عمر بڑھاپا چھایا تھا، اور پھر حاکم بھی 3 بر اعظم کے حاکم تھے حضرت عثمان۔ بندہ وہ کہتے ہیں نا جب خدا حسن دیتا ہے تو نخرے آ ہی جاتے، نزاکت بندہ ہوئے اتنا بڑا حاکم، پھر دولت کے انبار۔ اللہ نے حضرت عثمان کو دولت بے حد بخشی تھی، حسن کتنا تھا۔ سرکار فرماتے تھے جانتے ہو عثمان کا چہرہ کیسا ہے؟ فرماتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا۔ چکر ذرا لمبا لگایا، ایک مرتبہ فرمایا جانتے ہو ابراہیم خلیل اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ فرمایا میرے جیسا۔ ہون نتیجہ نکل آیا عثمان کا چہرہ کیسا ہے۔ بندہ سونا بھی ہوئے، مالدار بھی ہوئے، اتنی ساری نزاکتیں جمع، پر حیرت ہے معرفت الصحابہ اٹھائیے۔ رات تھی، مکے میں رحمت کی برسات تھی، ایک نوجوان تابعی یا صحابی مقام ابراہیم کے سامنے چس لے رہا تھا۔ رات کو پھر چاسی ہوتی ہے نا، دن کو بس ہوتی ہے۔
رات کو خالی چس ہی ہوتی ہے. وہ چس لے رہا تھا مقام ابراہیم کے سامنے. وہ کہتا ہے میں تو اپنی چس رس میں مست تھا. ایک آیا تھا بندے کا سایہ, اس نے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا. میں سمجھا میرے جیسا کوئی لالچی آیا. وہ کہتے ہیں میں نے 2 رکعتوں کو مختصر فرمایا کہ لگتا ہے کوئی ضرورت مند ہے, یہ بھی چس لینا چاہتا ہے تو لے لے. جب دیکھا تو بوڑھا آدمی ہے. میں نے کہا بوڑھا آدمی کتنی دیر لگائے گا, 2 رکعت پڑھ کے یہ جائے گا, پھر میرا وارہ آئے گا. اب وہ بوڑھا دیکھ کے میں نے کہا بسم اللہ آئیے. اب اس بزرگ نے اللہ اکبر فرمایا, الحمدللہ فاتحہ کو شروع فرمایا. میں سمجھا یہ آگے پڑھے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہی ہے نا پہلی رکعت اے دوسری یا ایتھا النفس المطمئنہ. چل السلام علیکم ورحمت اللہ. وہ پہیاں نہیں 2 رکعت. تو میں سمجھا شاید اختصار پیش نظر ہوگا, تو انہوں نے بجائے ادھر جانے کے ولدالین فرما کے الف لام میم. میں آکھیا بابے ہوری نو شاید صورتاں گھٹ وات یاد ہیں. اے اولائک ہم المفلحون تے رکوع ہو سی. انہوں نے اولائک ہم المفلحون فرمایا. میں کان لایا, بابے نے یفعلون پہلا سپارہ مکایا. تو انہوں شکر سمجھ نہیں آیا. الحمدللہ اللہ یا ملہون سبحان اللہ. وہ بابے نے سپارہ مکایا تو وہ نوجوان کہتا ہے میں بھی سٹ پٹایا ہونتے رکوع بابا آیا کہ آیا, پر بابے اگو اگلا گھیر لایا سایہ قول صفحہ. میں آکھیا بابے نو آ گئی یہ چاس, اے مسئلہ اگے بڑھ گیا. میں آکھیا اے ضرور دوسرے سپارے دے اے او جڑا رکوع ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا والا, اس پہ ضرور سٹاپ ہوگا. لیکن بابا تیسرے سپارے تک پہنچ گیا. میں سمجھا کہ بابا یہ سورت بقرہ مکائے گا, یہ چس عرشی آیت کی اٹھائے گا, فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پہ ضرور رکوع میں جائے گا. پر بابے نے جب کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں آکھیا بابا چوکھا ہی مست ہو گیا. بابا 3 سپارہ مکایا, 4 مکایا, 5 مکایا, 6 مکایا. میں آکھیا خدایا میں بابا سمجھ کے ایدہ مقدہ نہیں پیا سرمایا. بابے ہو رہا رات ادھی بھی گئی, پچھلا پہرایا. بابے نے 1 رکعت دے جدو والناس فرمایا. یہ قرآن کا عشق ہے, یہ کام عشق کرواتا ہے, ورنہ بندہ رستے میں رہے جاتا ہے. لیکن جب مولا علی دی آئی واری, ہون کر لو تیاری. انہاں تے اترائے پہار لایا تے قرآن پورا 1 رکعت وچ مکایا. جدوں او آیا جدے واسطے مدنی فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. ہون کر دھیان آ گیا شاہ مردان, شاہ مردوں شیر یزدوں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اتے بحث بیکار. آ گیا تمام اہل علم کا سردار. اب ان کے لیے اہل علم نے اہل درد نے فرمایا انہا قرآن نو کینج شروع فرمایا, کتھے مکایا, کتنا وقت لایا. بس سواری دی 1 رکاب وچ پیر ٹکایا, الحمد فرمایا.
دوسری رکاب وچ پیرایا والناس حضرت قبلہ پیر سید محمد منور شاہ صاحب زندہ ہن تسی گئے تھک تے فصل گئی ہے پاک او میں پروگ جیڑا کچھ میں یاد کر کے آیا او تے تانوں ویکھ کے میں بھلایا اے نویں سروں میں شروع فرمایا اللہ اکبر قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نا تو وہ تند تروٹ جاوے تو جڑ دی اوکھی ہے پر قبلہ شاہ جی دی برکت دے نالو انج لگ دے ترٹی ہی نہیں اور تکڑی ہو گئی کیونکہ میں پہلے تو انہوں آکھیا سی کٹی کلے دے زور تے کود دیئے قلعہ ہوئے مضبوط قلعہ ہوئے فولاد اوی علی دی اولاد وہ ناشاد بھی پھر شاد میرا تے پروگرام سی تھے سٹاپ کرن دا جزاک اللہ دا مطلب یہی ہوندہ ہے اللہ قبلہ شاہ صاحب وہ شاہ صاحب نے اپنے برطانیہ آلے وہ ایک دن فرما رہے سن کہ وہ مولانا صاحب شروع کر دیتی تقریر تے تقریر ذرا ہو گئی لمبی تے جیڑے سنم میزبان انہاں کیا جزاک اللہ وہ انڈین خطیب سی وہ جزاک اللہ نو سمجھدا سی کہ بڑی پسند آ رہی ہے انہیں اور میری طرح زور لایا وہ مولانا صاحب آکھیا جزاک اللہ انہیں آکھیا ذرا زور دے رہا ہے مطلب ہے کہ بڑی پسند آ رہی ہے انہیں اور مسئلہ ودھایا وہ جدوں تنگ ہے انہیں کہے جزاوی کلّہ ہون پتہ نہیں اللہ صاحب نے جزاک اللہ کیا ہے یا جزاوی کلّہ لیکن آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن سے کس کس نے عشق کیا اور بات میں اینڈ یہاں کروں گا کہ عشق کی انتہا یہ ہے کہ سر دھڑ سے جدا ہو جائے اور قرآن سے یاری نہ جائے یہ عشق کی انتہا ہے جو سر کٹا کے دھڑ پڑا ہے کربلا میں سر دمشق کا بازار ہے اور سر سردار ہے وہاں بھی قرآن کی پکار ہے یہ حق صداقت کی جو للکار ہے یہ سارے شہیدوں کا کلہ سردار ہے یہ عشق کی انتہا ہے جو نو کے سنان پہ سر کٹا کے پڑھتا کلام ہے وہ عاشق نہیں عاشقوں کا امام ہے اور اس نے یہ سبق کہاں سے پایا علامہ اقبال نے اس ورقے کو اٹھایا وہ کہتے ہیں ادب پروردائے صبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سرا تین وقت ہو گئے خاتون جنت کے چولہے میں آگ نہ جلی رحمت کی پر ہوا جو چلی موسم بھلو بھلی یہ ہے فقر اختیاری
ساری کائنات کی حاصل تھی سرداری، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت سیدہ کو کتنی پیاری، بچوں کو اٹھانا گود میں لٹانا، ابھی مولا علی نے تشریف ہے لانا، بی بی نے ایک وقت میں کس کس فرض کو نبھانا۔ اس لیے آج مردوں کے نام بھی پیغام ہے، ہم تو سلامت ہیں خیر سے ہیں، وہ تو سر بھی کٹا گئے قرآن بھی سنا گئے، ہم تو رج کج کے بیٹھے ہیں، یہ سادات کا گھر ہے، یہ حیدر نگر ہے، یہ زہرا نگر ہے، 3 وقت کا فاقہ ہے، لیکن نہ عبادت میں فرق ہے نہ تلاوت میں فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن سے پیار، اور آج اسی پیار کا آپ کے محلے میں ہوا تکرار۔ انشاءاللہ سلامت رہے یہ ذکر اذکار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چیٹ ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت جنازہ گاہ میں جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، گھر میں بھی اس کے گھر کے اندر والی جو نکر ہے، گھر میں بھی گھر والی نکر۔ حالات جب سرکار دو عالم کا دور تھا کہ کسی آنکھ میں میل نہ تھی، آنکھیں صاف ستھری تھیں، نہ ہوس تھی نہ ہوسناک نظریں تھیں، تب کا موسم آ جائے جائیں بسم اللہ، لیکن آج والا موسم اللہ ہی کرم فرمائے، اس لیے کل والی بات اور ہے، آج والی رات اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔